میرے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قائرہ صاحب. قائرہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے, جوائن کرنے کے لیے. قائرہ صاحب, اے جے کے الیکشن 2 مراحل مکمل ہو چکے ہیں اور اب تیسرا مرحلہ کل 10 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے. تو 2 مراحل میں ہم نے دیکھا کہ نون لیگ میدان مار گئی, تیر نے بھی بڑی کوشش کی پرفارم کرنے کی, لیکن دھاندلی کا شور بھی مچا اور تنقید بھی کی گئی. کیا ہوا یہ؟ اس وقت کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے, ہمارا یہ اصرار تھا کہ کریڈیبل الیکشنز ہونے چاہیے, شفاف الیکشنز ہونے چاہیے, اور پھر جس جماعت کو اکثریت ملے وہ اس کو گورنمنٹ بنانے دینی چاہیے. بلاول صاحب نے اپنی جماعت کے فیصلے کے بھی خلاف اور حالات کے جو تجزیے آ رہے تھے اس کے بھی خلاف, انہوں نے کہا جی میں کشمیر جاؤں گا. اور جب انہوں نے زور سے کہا میں کشمیر جاؤں گا اور وہ کشمیر پہنچ گئے تو انہوں نے جا کے پھر لوگوں سے ملنا شروع کیا, جلسے جلوس کیے. جو وہ کشمیر کے اندر گئے, جلسے جلوس کیے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی, تو ایک سیاسی عمل کا آغاز ہوا. پتہ چلا کہ الیکشنز ہوں گے. اس کے بعد پھر باقی جماعتیں بھی آئیں, چلے بڑا اچھا ہوا, وہ بھی لوگ بھی تشریف لائے وہاں پہ, اور الیکشن کی فضا بنی. ٹھیک. الیکشن جب مرحلوں میں کرانے کا فیصلہ ہوا, جو بڑا آخری دنوں میں جا کے ہوا, بالکل, تو ہم اس کے خلاف ہیں, تھے خلاف اس کے, آج بھی خلاف ہیں. لیکن پھر ہمیں بتایا گیا کہ جی وہاں پہ حالات کے مطابق, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے مطابق 3 فیزز میں الیکشن کرانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ 3 فیزز میں نہ ہوتے پھر آپ کیا سچویشن دیکھتے؟ پھر ہم پیپلز پارٹی واضح طور پہ لیڈ لے رہی ہوتی. پہلے فیز میں پیپلز پارٹی واضح طور پہ برتری رکھ رہی تھی پوری کمپین کے اندر. مسلم لیگ بھی, اپنے میاں صاحب بھی گئے, مریم بی بی بھی گئی, انہوں نے جا کے بھی انسینٹیو ونٹیو بھی دیے, سارا کچھ. لیکن جب الیکشن ہو گیا تو ایک نیریٹو وہ تھا جو ہماری کہانی تھی کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, فلاں جگہ یہ ہوا ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی. اس کے جواب میں مسلم لیگ کا ایک نیریٹو تھا, وہ کہہ رہے تھے نہیں یہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں, ڈرامے کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. تو میڈیا اس مسالے کو چلا رہا تھا, کبھی ہماری بات کبھی ان کی بات. سو اس وقت ہم نے کہا, ایک سیکنڈ فیز سے پہلے ہماری مسلم لیگ کے سینئر قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں, اور ہم نے بیٹھ کے, رانا ثناء اللہ صاحب تھے, امیر مقام صاحب تھے, اور بھی لوگ تھے جماعت کے. ہم نے انہیں کہا جی کہ ایک ہے ہمارا کلیم, ٹھیک, کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, ہمارے بندے قتل ہوئے ہیں, اور دوسرا ہے آپ کا کلیم, آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا, سارا کچھ میرٹ پہ ہوا ہے. یہ کچھ ثبوت ہیں, یہ الیکشن کمیشن کے ریزلٹس ہیں جو ہمارے پیدا کردہ نہیں ہے, ہمارے کینڈیڈیٹ نے نہیں بنا کے بھیجے, کوئی ایفیڈیوٹ نہیں ہم دے رہے, کوئی میڈیا بیان نہیں ثابت کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں 2 کام کیجئے. ایک تو ہم نے میڈیا کو کہا کہ آپ ہماری باتیں چھوڑ دیجئے, آپ کے رپورٹر ہر جگہ کو رپورٹ کر رہے تھے, آپ ان سے پوچھئے کیا ہوا, وہ ہمارے کلیموں, دونوں پارٹیز کے کلیمز کو ویریفائی کریں گے, وہ زیادہ اچھا ہوگا. لیکن اس سے بڑھ کے یہ الیکشن کمیشن کے نتائج ہیں. ہم نے کہا جی یہ تو سمجھ آتا ہے کہ 44% ایوریج ہو تو کوئی 70-75 بھی ہو سکتا ہے, کسی جگہ ہو جائے, ایک آدھ پہ 60% ہو جائے. لیکن اگر 85%, 88%, 90%, 95%, 98%, 99.6% اگر پولنگ ہو جاتی ہے, اور ایک پولنگ سٹیشن پہ نہیں, درجنوں پولنگ سٹیشنوں پہ, تو اس کے کیا معنی ہیں؟ وہ تو ریکارڈ بول رہا ہے نا. یعنی کسی جگہ پہ 1000 ووٹ ہے, اور فرض کریں, اور اس میں سے 995 کاسٹ ہو گئے, تو جب ووٹ بنے تھے اس کے بعد تو لوگ فوت بھی ہو جاتے ہیں, لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں. کشمیر کے بہت سارے لوگ ملک سے باہر ہیں. سو کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا, کسی صورت میں نہیں ہو سکتا کہ 90% کی ووٹ ٹرن اوور ہو جائے. تو یہ ایگری کیا گیا, کیونکہ ہم سارے سیاسی لوگ بیٹھے تھے. وہ 2-3 دن ہماری میٹنگیں ہوتی رہی. الٹیمیٹلی مسلم لیگ کے جو وزراء کی کمیٹی تھی, وہ اچانک پتہ چلا جی کہ وہ چلے گئے. ہمارے ساتھ طے تھا کہ وہ اپنی قیادت سے بات کر کے ہمیں کوئی کال بیک کریں گے, لیکن وہ چلے گئے. اچھا, اس کے بعد پھر دوسرا فیز آ گیا. دوسرے فیز میں ہم نے ان کو بھی, کمیٹی کو بھی, الیکشن کمیشن کو بھی ڈیٹیل میں بتایا کہ فلاں جگہ پہ وائلنس کی ہسٹری ہے, ان کینڈیڈیٹس کی تاریخ یہ ہے, اور ان پولنگ سٹیشنوں پہ, ان کنسٹیچوئنسیز میں بہت خوفناک خطرہ ہے جھگڑوں کا. تو وہاں پہ آپ ایسا کیجئے کہ جو ڈپلائمنٹ آف فورسز ہے وہ بڑھا دیجیے. There was none. صدر ریاست چودھری لطیف اکبر صاحب پہ اسالٹ ہوا پولنگ سٹیشن پہ, وہاں پہ ایک بندہ قتل ہوا, وہاں پہ جھگڑے ہوئے, وہاں پہ ہم بار بار رپورٹ کرتے رہے, کسی ایک پولنگ سٹیشن پہ ایک, کسی پہ 2 پولیس کے سپاہی تھے. وہاں پہ اس بات کو بھی نہیں سنا گیا, اور پھر وہی ریپیٹ ہوا. یہ کیا تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں
جیتنے والا کہہ رہا ہے کہ میں تو جیت گیا میرٹ پہ, میں مقبول بہت زیادہ تھا, میں نے الیکشن کیمپین بہت اچھی کی, عوام کو مجھ سے محبت بہت زیادہ تھی جو ووٹ میں نظر آئی, اور ہارنے والا کہہ رہا نہیں تو دھاندلی ہوگی, تاریخی دھاندلی. میں نے جب سے ووٹ سنبھالے ہیں تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی الیکشن دھاندلی زدہ نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا آپ سیاستدانوں کے مطابق ہی. اب 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو تب بھی سب سے پہلے پیپلز پارٹی میرے خیال سے سامنے آئی تھی, نون لیگ بعد میں آئی تھی کہ جی یہ دھاندلی ہو گئی ہے, تاریخی دھاندلی ہو گئی. پھر ابھی جو حکومت چل رہی ہے آپ ان کے اتحادی ہیں, گو کہ آپ لوگوں نے وزارتیں نہیں لی, آئینی عہدے آپ کے پاس ہیں, صدر آپ کی پارٹی سے ہیں, گورنرشپ سے آپ کے پاس, لیکن فارم 47 کا جو رولہ ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا. سر ابھی بلاول صاحب نے کہہ دیا حال ہی میں یہ AJ کے الیکشن کی صورتحال کے بعد ہی کہ جی یہ پوری کی پوری جو پارلیمنٹ ہے یہ فارم 47 کا تانا دے دیا. تو سر اسی پارلیمنٹ سے آپ کے صدر بھی زرداری صاحب بھی صدر مملکت ہیں اس ٹائم پہ, گورنرشپس ہیں آپ کے پاس, اگر آپ لوگ اپنا کندھا نہ دیں تو شاید وہ حکومت میں بھی نہ ہوتے, آپ اکثر ہی کہتے ہیں. تو یہ پھر چل کیا رہا ہے, پھر سوالیہ نشان تو پیپلز پارٹی پہ بھی اٹھتے ہیں. میں نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کا چارٹ ان کے سامنے رکھا, پر پولنگ ہر پولنگ کا اسٹیشن کا رزلٹ, ہم نے کہا جہاں پہ 95, 93, 99, 96% ووٹ کاسٹ ہوا ہے, یہ ریکارڈ بول رہا ہے, یہ میرا الزام نہیں ہے. ایک ہے میرا الزام, ڈاکٹر فضا کا الزام, کسی اور فرد کا یا جماعت کا, ٹھیک ہو گیا, یہ ریکارڈ تو الیکشن کمیشن کا ریکارڈ ہے. اچھا چلے دوسرا, محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو 17 سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں بھیجا گیا, بٹھایا گیا, ہم سے الیکشن چھینے گئے. ہم الیکشن جیت گئے تھے 88 میں, ہمیں گورنمنٹ دینے میں 3 ہفتے کی تاخیر کر کے شرائط بنوا کے دی گئی. 2002 میں پیپلز پارٹی الیکشن جیت گئی تھی, ہمارے 21 لوگوں کو پیٹریاٹ بنا کے ہمارے سامنے بٹھا کے گورنمنٹ بنائی گئی. ہم اسمبلیوں سے باہر نہیں جاتے. ہم نے 1985 میں ایک دفعہ الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا جو غلط تھا, وہ محترمہ بھی اپنی زندگی میں کہتی رہی اور آج بھی ہم کہتے ہیں, وہ غلطی ہم نہیں دہراتے. ہم سسٹم کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں, اس کی کریکشن کی کوشش بھی کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے, الیکشن کمیشن کو آٹونومس ہم نے بنایا اپنے دور میں, جب ہم 2008 میں گورنمنٹ میں آئے, 2008 میں جی یہاں پہ پاکستان میں, تو اسی کا ریپلیکیشن وہاں ہوتا. تو 2008 میں جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم نے 18ویں ترمیم بھی کی, ہم نے الیکشن کمیشن کو امپاور بھی کیا, الیکشن کمیشن کی تقرری کا طریقہ کار بھی طے کیا. اب اگر اداروں کے اندر ہی جان نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ اس وقت وہاں تیسرے فیز کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. اب یہ 2 فیزوں میں جو گل کھلائے گئے ہیں وہ ساری قوم کے سامنے ہے, اگلا فیز اس سے مشکل ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ آنے والی گورنمنٹ کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہوں گے, اس لیے ہماری پوری کوشش اور خواہش, اور ہم نے تردد کیا, تحرک کیا کہ الیکشن جو ہے وہ فیئر اینڈ فری کرایا جائے. انفارچونیٹلی اس الیکشن پہ بہت بڑے سوال ہیں. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد.